اسے مودت کہتے ہیں. جب وہ محبت آئے گی ولایت ہتھیار بنے گا. اب کیسے بنے گا؟ ایک میں جملہ کہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومن. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو عاشق علی ہے, جو علی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, جو علی کے اشارے پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے, اسے کہہ رہے ہیں. یعنی جس کے دل میں ولایت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اے نوجوان, اے مجھ پر عقیدہ رکھنے والے, اے مجھے وصی رسول ماننے والے, اے مجھے عاشق خدا ماننے والے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اے نوجوان سن, اے بزرگ سن, اگر تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے دیکھا. یہ کب دیکھتا ہے انسان؟ جب نفس اسے کہتا ہے دیکھ مزہ آئے گا, دیکھ کیسی عورت ہے. اسی طرح عورت کو بھی بھٹکا سکتا ہے, مرد کو بھی بھٹکا سکتا ہے. یعنی نفس کہے گا دیکھ. تو مولا علی کیا حکم دے رہے ہیں؟ نفس نے حکم دیا کہ بہت خوبصورت عورت ہے اسے دیکھ. حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے مومن سن, اے مسلمان سن, اگر تو نے کسی کی بہن ماں کی طرف حرام کی نظر سے دیکھا, کسی غیر عورت کی طرف جو نامحرم ہے, اگر تو نے حرام سے دیکھا تو تجھے پتا ہے کتنا تو نے گناہ کیا. اب جملہ ایسا کہا تاکہ ولایت ہتھیار بن جائے. حضرت علی علیہ السلام کا بہت سخت جملہ ہے, اگر سخت جملہ نہ کہتے تو ولایت کبھی ہتھیار نہ بنتی. کیا فرمایا؟ اے میرے ماننے والے, اے میرے عاشق, اگر تو نے کسی نامحرم غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے دیکھا تو تو نے اتنا گناہ کیا گویا تو نے علی کے سر پہ تلوار کو مارا. اب دیکھیے, اگر ذرہ برابر کسی کے دل میں عشق علی ہوگا, اس حدیث سننے کے بعد وہ مر جائے گا مگر آنکھوں کو اجازت نہیں دے گا کہ فعل حرام کرے. کیونکہ قاتل علی بھی وہی تھا جس نے بیعت کی تھی پہلے علی علیہ السلام کی. ابن ملجم شروع سے علی علیہ السلام کا دشمن نہ تھا, بیعت کر چکا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انت قاتلی, تو میرا قاتل ہوگا. تو اتنا مومن تھا اس وقت کہ اس نے سر جھکا دیا, کہا میں اپنے امام کا قاتل, میں بیعت کر رہا ہوں, میں آپ کو قتل کروں گا تو یہ تلوار ہے, یہ میرا سر ہے, میرا سر اڑا دیں. اب دیکھیے مومن تھا یا نہیں؟ کہہ رہا مجھے مار دیں اگر میں اپنے امام کو قتل کروں گا. یہ ابن ملجم کے الفاظ ہیں ہسٹری میں, اگر میں آپ کا قاتل بنوں گا تو میری گردن کو اڑا دیں. تو مولا علی کا بھی تاریخی جملہ ہے, فرمایا ابن ملجم, مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت کے خلاف ہے. یہ تو میرا علم امامت ہے, علم غیب ہے, میں جانتا ہوں کہ تو میرا قاتل بنے گا. تو نے ابھی جرم کیا نہیں ہے. دیکھیے مولا نے انفارم کیا, ہمیں بھی انفارم کیا, ایک بری صفت کی وجہ سے مومن قاتل علی بن گیا. اے لوگو, اگر تم جہاد اکبر میں ہار گئے نفس سے تو تم سمجھو گے ہم مومن ہیں, مگر ہوگا کیا؟ ابن ملجم بن جاؤ گے, شمر بن جاؤ گے. اس جنگ میں جو ہار جائے وہ ابن ملجم بن جاتا ہے. اس جنگ میں نفس سے جو شکست کھا جائے وہ شمر بن جاتا ہے, وہ یزید بن جاتا ہے. لہذا یہ جنگ سب پر واجب ہے کہ نفس کو شکست دیں. لہذا یہ کیوں مولا علی کا قاتل بنا؟ ایک عورت پر عاشق ہو گیا, یہ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا تھا, ادھر ادھر عورتوں کو دیکھتا تھا, یہ اس کا گناہ تھا. کتنے لوگ ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ جوانی میں انہوں نے جہاد نہیں کیا ہوتا. لہذا اس کو یہ بیماری تھی کہ نفس کا غلام تھا, حسن پرست تھا, اور اس نے ایک عورت کو دیکھا بہت حسین تھی اور اسے شادی کرنا چاہی, اور اس نے کہا میں شادی کروں گی اس شرط پہ کہ تو علی علیہ السلام کو قتل کرے. اور یہ بدبخت اتنا اندھا ہوا, اتنا اندھا ہوا, شہوت اس پر غالب آ گئی, شیطان اس پر غالب, اور یہ مولا علی کا قاتل بنا. اب آپ نے دیکھا حسن پرستی کی وجہ سے, ایک عورت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے یہ جو کہا انت قاتلی, یہ ہم سب کو خبردار کیا, اے مومن تو بھی خبردار ہو جا, دوسروں کو بھی خبردار کر دے. اگر ایک بری عادت کو بھی تو نے ختم نہ کیا تو ممکن ہے نفس آخر عمر میں تجھے ختم کر لے. جیسے کل آپ نے سنا تھا بغض اور ضد ایسی غلط صفت ہے انسان کے ایمان کو برباد سکتی ہے. اسی طرح سے یہ شہوت پرستی, نفس پرستی, حسن پرستی بھی ایسی صفت ہے کہ انسان کو ابن ملجم بنا سکتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی. اب اس کا جواب سنیے. اگر آپ نے آنکھوں کو جھکا لیا, ہزاروں عورتیں یہاں سڑک پہ پھرتی ہیں, آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانی کے علاوہ, ذہن کی نجاست کے علاوہ کیا ملے گا؟ وہی چیز آپ نکاح کے ذریعے سے, حلال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں.
کیوں غلط طریقے اختیار کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. اب آپ نے دیکھا یہ اصل تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچائے، اور آنکھوں سے ہی زنا کا دروازہ آنکھ ہے. جب انسان دیکھتا ہے پھر شیطان اس کو اور آگے لے جاتا ہے اور آگے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسے گڑھے جہنم کے میں گرا دیتا ہے کہ وہاں سے پھر نکل نہیں سکتا. لہذا ابتدا میں اگر آپ نے کنٹرول کیا پھر کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر آگے بڑھ گئے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیے، اگر آپ نے کسی عورت کو نہیں دیکھا اور آنکھیں آپ نے جھکا لی، اب حدیث سنیں گے تو مزہ آئے گا. اگر آپ نے اللہ کے لیے، آپ نے رسول کی ولایت کے لیے، حضرت علی کی ولایت کے لیے کہ بھائی حضرت علی علیہ السلام نے منع کیا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کی دربار میں ہوں، خدا مجھے اندھا بھی کر سکتا ہے، خدا میری صورت کو مس کر کے مجھے حیوان کی صورت میں بھی بدل سکتا ہے، میں کیوں اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے گناہ کروں؟ اگر آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا اور آپ نے آنکھیں جھکا لی تو کیا ملے گا آپ کو؟ کیا اجر ملے گا؟ اتنا ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے آپ نے نفس کو شکست دی، نفس نے کہا دیکھ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، آپ نے کہا نہیں دیکھوں گا، اللہ نے منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے، میرے امام نے منع کیا ہے، اور آپ نے آنکھیں جھکا لی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آپ آنکھیں جھکائیں گے نا تو جتنی مخلوق زمین پر رہتی ہے اس کے برابر خدا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر نفس کو شکست دیتے ہیں تو اتنا ثواب کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گن نہیں سکتے. پھر فرمایا اگر عورت کو نہ دیکھے اور آسمان کی طرف نگاہیں کر لے تو جتنی مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اس کے برابر اس بندے مومن کو ثواب ملے گا. بس اتنا ثواب نہیں، خدا اتنا اجر دینے والا. ایک لمحے کے لیے آپ نے جہاد کیا اور نفس کو گرا دیا، نفس کی بات کو نہیں مانا. اللہ کے رسول کہتے یہ مومن جب قبر میں چلا جائے گا تو خدا اسے قبر میں تنہا نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے. فوراً خدا حکم دے گا حسین ترین حور کو جنت سے اس کے لیے قبر میں بھیج دو، یہ قیامت تک تنہا نہیں رہے گا، اس کی حور اس کی خدمت گزار ہوگی. صلوات پڑھی محمد وآل. بتائیے یہ اجر عظیم ہے. لیکن اگر آنکھوں سے انسان دیکھ، اکثر ٹینشن بہت ساروں کو یہ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. جن ملکوں میں بے پردگی زیادہ ہے، عریانی زیادہ ہے اور لوگوں کا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ ٹینشن اور اسٹریس ہی کا ایک سبب بنتی ہے. لیکن اگر آنکھوں کو جھکائیں تو سکون سے رہیں گے، ذکر خدا میں مشغول رہیں. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ولایت اب ہتھیار بنے گی کہ مولا علی نے کہا مت دیکھو امام کو، اگر ولی مانتے ہیں، اگر دل میں ولایت کا نور ہے تو نہیں دیکھیں گے. اب اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے میرے امام، حضرت سلمان فارسی جو صحابی تھے بزرگ، ان کا اتنا بڑا رتبہ کیسے ہو گیا کہ رسول خدا نے کہا السلمان من اہل البیت، سلمان مجھ میں سے ہے؟ تو کیا جواب دیا رسول خدا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ رسول خدا نے کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ تھا کہ سلمان کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. سلمان کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. سلمان کسی چیز کو اپنی مرضی سے پسند نہیں کرتے تھے. سلمان وہی کرتے تھے جو علی چاہتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے جسے حضرت علی پسند کرتے ہیں، اور اسی کو ناپسند کرتے تھے جسے حضرت علی ناپسند کرتے ہیں، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی اسی کا نام ہے ولایت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب دیکھا ولایت دل میں ہونا چاہیے تب یہ ہتھیار بنے گی. زبان سے صرف یا رسول خدا یا علی کے نعرے لگانے سے یہ ہتھیار نہیں بن سکتی جب تک کہ دل کے اندر نہ جائے. عزیزان گرامی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے نعرے بازی کرتے تھے. حضرت علیہ السلام کے پاس آئے، یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھائی ابھی مناسب وقت نہیں ہے جہاد کا. یہ پھر واپس آئے، یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے، آپ اجازت دیں. حضرت علیہ السلام دلوں کو جانتے تھے، پھر واپس کر دیا. پھر تیسرے دن یہ نوجوان آئے، بڑے مومن سمجھتے تھے، بڑے نعرے لگاتے تھے، ہم بڑے مجاہد خود کو ظاہر کرتے تھے، ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت شوق ہے جہاد کا، اسی لیے تو بار بار آتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے، اب کل ہم جہاد پر چلیں گے، مگر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اب جو ان کا لیڈر تھا اس کی تازی شادی ہوئی تھی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کل تم سب سر کے بال منڈا کے لاؤ.
یعنی گنجے ہو کر آؤ. اب یہ گیا اپنی بیوی کے پاس, کہنے لگا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سر کے بال منڈا کے آؤ تو پھر جہاد پر چلیں گے. بیوی نے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کتنے خوبصورت بال ہیں, گنجے ہو جاؤ گے, بد شکل لگو گے. کہا کیا کروں, امام نے حکم دیا. کہا کوئی بات نہیں ہے, تیرے بال میں چھوٹے کر دیتی ہوں اور تو وہ کپڑا باندھ کے, جو عرب باندھتے ہیں نا, کپڑا باندھ دینا. حضرت علیہ السلام کو کیا پتا کہ بال ہیں یا نہیں, یعنی ایمان بھی اتنا کچا ہے کہ جو کائنات کا امام ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے بال ہے یا نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب اس جوان نے امام کا حکم نہیں مانا, بیوی کا حکم مانا, تو کس کی ولایت کے اندر چلا گیا؟ بیوی کی ولایت. اس کے دل میں تھی مگر علی کی ولایت صرف زبان میں تھی. اور ذرا ورا لگا کر یہ آئے اور حضرت علی علیہ السلام نے معائنہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس کے پاس آئے, تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر اٹھایا, کہا جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں سے دے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں جی, ہاں جی, جب بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں دے سکتا؟ تو کیا گنجا ہونا واجب تھا؟ نہیں, واجب تو نہیں ہے, مگر ایک ٹیسٹ تھا. اب یہ بات پھر آپ کی طرف آ رہی ہے, ذرا غور کریں کہ گنجا ہونا واجب نہیں ہے. امام نے صرف ٹیسٹ کے لیے کہا کہ بال منڈا کے لاؤ کہ ایمان تیرا کتنا ہے, مگر وہی امام آپ سے کہتے ہیں جس کی ولایت آپ زبان پہ پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, وہی نبی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اب بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے واجب ہے, قرآن کہہ رہا ہے اسوہ رسول میں ہے لہذا واجب ہے, امام کہتے واجب ہے. فقہ ہے آل محمد میں لکھا ہے جس کی داڑھی نہیں اس کی گواہی قبول نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. 100 آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا مگر کسی کی داڑھی نہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو, رسول خدا کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, امام کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, قرآن کہہ رہا ہے داڑھی رکھو, تو کس حکیم نے کہا نہیں رکھو؟ نفس امارہ نے کہا ہے داڑھی رکھو گے تو بوڑھے نظر آؤ گے. اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں, داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جب اس چھوٹے سے گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے جس میں لذت بھی کوئی نہیں بلکہ پیسے کی بچت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہاں جی, تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ جنگ ہے نا. نفس کہتا نہیں خوبصورت نہیں لگو گے, یہ لگو گے, سارے بہانے نفس کے ہیں. بھئی جب اللہ نے حکم دے دیا بس بات ختم ہے. جب امام نے حکم دے دیا بس, جب فقہ نے کہہ دیا تو واجب ہے تو واجب ہے. عزیزان گرامی دیکھ رہے, اب ولایت یعنی حکومت کو ماننا. اسی طرح سے اگر کوئی بیوی, اگر کوئی خاتون ہے, اگر کوئی مومنہ کہتی میں امام علی کو مانتی ہوں, بی بی فاطمہ زہرا کو مانتی ہوں, اور سر پہ حجاب کرتی نہیں, دوپٹہ صحیح رکھتی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو وہ بھی زبانی نعرے لگا رہی ہے, آئیڈیل اس کا کوئی اور ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جس نے آئیڈیل نہیں بنایا. ہاں جی, چلیے داڑھی اور حجاب کا بڑا فرق ہے. اگر آپ داڑھی رکھیں گے ٹھیک ہے, آپ گناہ سے بچ گئے, مگر یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثواب ملا جائے. اللہ نے خواتین کو زیادہ انعام دیا ہے. اگر خاتون نامحرم کے سامنے حجاب میں رہے, جتنی دیر وہ حجاب میں رہے اتنی دیر اس کا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے. آپ داڑھی رکھیں تو بس ایک حرام سے بچے, عبادت کوئی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ اور زیادہ ان کے لیے فائدہ ہے. مثلا دیور گھر میں وہ بھی نامحرم ہے. یعنی اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نامحرم کون ہے. یعنی جب لڑکی بالغ تھی نا, جس سے شادی ہو سکتی تھی وہ نامحرم ہے. جس سے شادی اصلاً ہو ہی نہیں سکتی یعنی شادی سے پہلے, تو وہ جو ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے, یہ چچا ہے ماموں, اس سے حجاب نہیں کرنا. بھائی جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے حجاب جو ہے واجب ہے. تو جتنی دیر خاتون حجاب میں رہے گی تو کیا ہوگا, وہ ٹائم عبادت میں لکھا جائے گا. اور حجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے. بالوں کو چھپائے, ڈھیلا لباس ہو, ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے, چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے. البتہ اکثر علماء کہتے پاؤں پر بھی جراب ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی زحمت ہوگی, اگر 5 گھنٹے وہ حجاب میں رہتی ہے, جاب کرنے جاتی ہے, حجاب میں رہتی ہے, تو کیا ہوگا, وہ 5 گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا. صلوات پڑھی محمد. اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں, اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی, کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں. ہاں جی, تو اس میں کوئی تبلیغ کا
عنصر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ حرام سے بچ گئے, داڑھی دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں, انگریز بھی رکھتے ہیں, لیکن خاتون جب حجاب کرتی ہے تو وہ حجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے. اور حقیقت ہے تبلیغ ہوتی ہے, بڑی تبلیغ ہوئی ہے. ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں, انجینئر ہیں موسوی صاحب, ان کی بچی جو سید شادی تھی ماشاءاللہ, جب 13 برس کی ہو گئی, کہا بھائی بیٹی اب تجھ پہ حجاب واجب ہے, چلی گئی. اب جیسے وہ بچی, سارے جو تھے کرسچن تھے, غیر مسلم تھے, انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ کیا لباس ہے, یہ بہت تنگ کیا. بچی تھی آخر 13 برس کی, واپس آئی, کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا, سب نے مذاق اڑایا. کہا کوئی بات نہیں, کل پھر جانا اسی حجاب میں, کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا. دوسرے دن گئی, پھر مذاق. اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مذاق اڑایا. اب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آ گئی, آج بھی تم, تو ایک دو جملے میرے بھی سن لو. جو ساری لڑکیاں خاموش ہو گئی. کیا کہا, دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو. سب نے کہا کیوں نہیں کرتے, ہم سارے عیسائی ہیں, حضرت مریم کو کون احترام نہیں کرتا, ہم سب عیسائی ہیں, حضرت مریم کا احترام کرتے ہیں. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت مریم کا اسٹیچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے. وہ بھی دیکھی. کہا تم نے دیکھی ہے اس کا احترام. کہاں دیکھی ہے, کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی بناتے ہیں, اسٹیچو بناتے ہیں. کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھی. کہاں. کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اکیلی مسلمان بچی سید زادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی. بس یہ چھوٹی تقریر کر کے اتری تو خود یہ کہتی ہے سید زادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی, کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی, جو میری مشکل تھی, یعنی روان شناسی کے اعتبار سائیکولوجیکلی میں ایک پرابلم میں تھی, آپ نے وہ حل کر دی. کہا وہ کیا. کہا میں جب آتی تھی اسکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا, میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی, تو مرد جو ہے وحشی حیوانوں کی طرح گھور گھور کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے. مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں, کیونکہ یہ فطرت میں انسان کے شرم ہے. یہ جو میڈیا ہے نا پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے, اس کی فطرت میں تو شرم ہے. حیا اور شرم دنیا کی کہیں بھی عورت ہو اس کے فطرت میں. کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں. میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے, لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور, میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں, میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہوں تو ظاہر مرد دیکھیں گے. اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہوس کی نگاہ سے, شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے. آج تیرا لباس میں نے دیکھا, میری مشکل حل ہو گئی. میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل. الحمدللہ وہ بچی مسلمان ہو گئی. اب آپ نے دیکھا یہ حجاب کا فائدہ ہے. حجاب جب تک عورت کرے گی کیا عبادت میں لکھا جائے گا, اور حجاب کر کے جہاں پہ جائے گی, جہاں جائے گی, وہ کیا ہوگا, وہ ایک تبلیغ کا سبب ہے. اسی لیے اب دیکھیے فرانس والے حجاب کو روک رہے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ حجاب بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان بھی بڑھتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی, ولایت کو ہتھیار بنائیں. ولایت یعنی حکم ماننا ہے امام کا. اگر ہم نے شیطان کا حکم مانا, نفس کا حکم مانا, تو ہم زبانی کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ. مولا علی فرماتے ہیں وہ میرا شیعہ نہیں جو نماز تہجد نہ پڑھتا ہو. یہ ہے ولایت, یہ ہے حقیقی عزادار. ایک شخص آیا کہتا مولا میں ہر روز چاہتا ہوں نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا. امام نے کہا نہیں یہ بہانہ ہے. میں بتاؤں تو کیوں نماز نہیں پڑھتا تہجد کی. کہ مولا بتائیے. فرمایا جو دن کے گناہ تو کرتا ہے نا, کسی کی غیبت کی, حرام کھایا, ظلم کیا, تہمت لگائی, جو تمہارے دن کے گناہ ہیں وہ رات کو تیرے ہاتھوں اور ہتھکڑیوں کی طرح, تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیر اور گردن میں توک بن جاتے ہیں. تو شیطان کا قیدی ہے, شیطان تجھے اٹھنے نہیں دیتا. بات ہی ہے اگر تو دن کو گناہ نہ کرے تو یقیناً تو شیطان کی قید سے آزاد ہو جائے گا. یہ ہے ولایت. حضرت علی علیہ السلام کو اگر ہم ولی مانتے ہیں تو عزیزان گرامی نماز تہجد کو ادا کریں. اور نماز تہجد سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ول پاور انسان کا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور اس وقت اٹھنے کے صحت کے لحاظ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جو نماز تہجد پڑھنے والے ہیں وہ کئی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. عزیزان گرامی ایک آج اہم بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ایک شخصیت ہے اہل سنت کے عالم ہیں, علامہ
محمد اسحاق ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ایسا فارمولہ بتایا ہے مسلمانوں کو، برصغیر کے سارے مسلمانوں کے لیے، کہ کیسے وہ متحد ہو سکتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہترین ایک پروگرام بتلایا ہے. اور یہ واقعاً اگر انہیں ہم ثانی قائد اعظم کہیں تب بھی کم ہے، ثانی علامہ اقبال کہیں تب بھی کم ہے. وہ سی ڈی باہر موجود ہے، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کی ایک کلپ بھی اس تقریر میں شامل ہو جائے. آج تک کسی شیعہ سنی عالم نے اتنا اتحاد بین المسلمین پر پروگرام نہیں دیا. واقعاً کمال کا انہوں نے پروگرام دیا ہے کہ کیسے ہم اپنے اپنے مذہب پہ رہیں، شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، بریلوی بریلوی رہے، اہل حدیث اہل حدیث رہے، مگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہم ایک ہو جائیں. بہت زبردست پروگرام ہے. ان کی سی ڈی بھی موجود ہے، اور میں چاہوں گا نوجوانوں کو وہ سی ڈی لیں اور اہل سنت کے بھائیوں کو دیں. ملینز میں وہ سی ڈیاں چھپنی چاہیے، یا انٹرنیٹ پہ سائٹ پہ ہونا چاہیے، جیسے ٹیوب وغیرہ میں جو ویڈیو رکھتے ہیں آپ ضرور ان کی ویڈیو رکھیں. آج تک برصغیر میں نے کسی عالم کا اتنا اچھا پروگرام نہیں دیکھا جتنا مولانا محمد اسحاق صاحب پنجاب کے ہیں. اتنا عالی شان پروگرام دیا ہے، اور اس ذریعے سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، میں سارے دنیا کے مسلمانوں سے واقعاً اپیل کروں گا کہ اتنا اچھا پروگرام واقعاً علامہ اقبال کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اگر دیا ہے تو مولانا محمد اسحاق صاحب نے. اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے. صلوات پڑھی محمد وال. اس کی سی ڈی موجود ہے. اور جیسے ہم ہر روز ابتدا میں قرآن پڑھتے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس کے لیے بھی ایک بہت اچھی سی ڈی بنائی گئی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کی معانی 4 لینگویج میں. آپ چلتے رہیں وہ سارا دن سی ڈی، آپ کے بچے کو قرآن کا ترجمہ آ جائے گا، اور وہ اردو بھی سیکھ جائے گا، عربی بھی سیکھ جائے گا، اور فارسی بھی، 4 زبان میں، انگلش بھی ہے. وہ تمام جتنے الفاظ ہیں، مثلا الحمد، حمد کی کیا معنی ہے، مالک کی کیا معنی ہے، یوم کی کیا معنی ہے، وہ ایک دن پورا 24 گھنٹے چلائیں کمپیوٹر پہ، تو آپ کا بچہ جو ہے 3 زبان سیکھ لے گا، اور قرآن بھی ترجمے سے سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا. وہ سی ڈی بھی موجود ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ یہاں نہیں لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ سائٹ پر بھی وہ سی ڈیاں اس طرح کی ہم رکھ دیں گے. ایک سائٹ ہے انشاءاللہ ایڈیو فار پیس اینڈ لو، تو وہاں سے بھی یہ سی ڈیاں لے سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور سب سے بڑا دشمن میں نے عرض کیا انسان کا اس کی جہالت. جہالت کو ختم کریں. یہ خدمت اسلام بھی ہے اور خدمت امام زمانہ بھی ہے. اور یہ جو پروگرام دیا کہ آپ گھر بیٹھ کر 70 علماء قوم کے جو بڑے بڑے علماء ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، nuruniversity.com، اس کو بھی زیادہ وسعت دیں تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے. یہ سارے پرابلم جہالت ہیں. اگر طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈرگ میں جوان جا رہے ہیں، یہ سب جہالت ہے. اگر جہالت ختم ہو گئی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. صلوات پڑھیں. اور مولانا علی رضا صاحب نے بھی ایک بہت اچھا پروگرام بنایا ہے، خدا انہیں صحت اور کامیابی دے، کہ جو مرکز اہل البیت میں ہے کہ پورے یورپ سے بچوں کی تربیت کے لیے کہ انہیں دین بھی سکھایا جائے، دنیا بھی سکھائی جائے، اور اے لیول بہترین انداز سے کرایا جائے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ایک مثالی بچے. کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں جہاں جہاں بھی خاندان ہیں، 80% خاندانوں میں شیطان آ کے ڈاکہ لگا دیتا ہے. کہیں بچہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں بچی، کہیں خود ماں طلاق لے کے چلی جاتی ہے، کہیں بندہ خود مرد کہیں گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی 80% آپ دیکھیے خاندانوں میں شیطان نے ڈاکے مارے ہیں اور کامیاب ہوئے. لیکن ایسے خاندان بھی ہیں جن میں کوئی ڈاکہ نہیں، جن کے سارے بچے نیک ہیں، کوئی ڈرگ کی بیماری نہیں، کوئی کرائم نہیں، کوئی گیمبلنگ نہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ یہاں بھی آپ بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. لیکن اب ٹائم بھی ہونا چاہیے، اور علم بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے. یہ ہر ماں باپ کے پاس نہیں ہے کہ علم بھی ہو، تجربہ بھی ہو، ٹائم بھی ہو. اس ملک میں یہ تینوں چیزیں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. لہذا مولانا علی رضا کا پروگرام یہ ہے کہ ہم 15 برس کے بچے کو لے لیں اور اے لیول انہیں کرائیں. اس درمیان اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اچھا انسان بھی بنے اور اچھا مسلمان بھی بنے.
بہت اچھا، بڑی خدمت ہے، اور پورے دنیا سے ماہرین کو بلایا جائے، حوض کم سے بلایا جائے، ماہر نفسیات کو بلایا جائے، یہ بچے جو ہیں نمونہ ہوں اور ہمارا سرمایہ ہوں۔ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، لوگ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے علم چاہیے، تجربہ چاہیے اور ماحول بھی چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک ان کی سائٹ جو ہے مرکز، وہاں جا کے آپ اپنی ڈیٹا، اپنی ای میل بھیج سکتے ہیں اگر کوئی بچہ دینا چاہے اس سلسلے میں۔ تو ایک بہت اچھا پروگرام ہے، پہلے مرحلے میں 20 بچے جو ہیں مولانا کا پروگرام لینے کا، اور 20 بچوں کی تربیت، اور پھر یہ بیچ نکلے گی تو پھر ممکن ہے کہ آگے زیادہ بچے لی جائیں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، صحیح انسان اور صحیح مسلمان۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، بس محرم کی چند راتیں رہ گئی ہیں، بہت تیزی سے محرم کی راتیں گزر گئیں، ابھی تک بے شمار ہمارے گناہ باقی ہوں گے۔ کوشش کریں چند راتیں جو رہ گئی ہیں اپنے گناہوں کو آنسوؤں کے ذریعے سے دھو ڈالیں، مٹا ڈالیں، استغفار کے ذریعے سے۔ آئیے سب توبہ کریں، سب دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف مکروبین، سب مل کے فریاد کریں یا غیاث المستغیثین، بلند آواز سے یا غیاث المستغیثین یا۔ سب مل کے دعائے جوشن کبیر کو مل کے پڑھیں۔ یا صانع کل مصنوع، یا خالق کل مخلوق، یا رازق کل مرزوق۔ اے خدا سبھی کو تو رزق عطا فرماتا ہے، سبھی کا تو خالق ہے۔ یا مالک کل مملوک، یا کاشف کل مکروب، سبھی کے دکھوں کو دور کرنے والا تو ہے میرے اللہ۔ یا فارج کل محموم، اب اپنے مرحومین کو یاد کریں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان راتوں میں انہیں فراموش نہ کریں۔ یا راحم کل مرحوم، اے خدا مرحومین پہ رحم کرنے والا تو ہے۔ آج میں زندہ ہوں،
مگر مجھے نہیں معلوم شاید یہ میری زندگی کا آخری محرم اے خدا جب دنیا والے مجھے قبر میں لٹا دیں گے مٹی کے منوں کے نیچے چھپا دیں گے